نے جیسے سوال اٹھایا اس کا جواب بھی اللہ رب العالمین نے خود دیا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ غفلت کا علماء تفسیر نے دو بڑے مفہوم لیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وقت سے بے وقت کر کے اس نماز کو پڑھنا، اچھا، مگر وقت نکال کے، یعنی ظہر کا وقت چلا گیا عصر میں جا کے پڑھ لی، عصر کا وقت چلا گیا جب مغرب پڑھنے گئے تو اسی وقت عصر بھی جا کے پڑھ لی، تو یعنی وقت، یہ بھی ایک غفلت ہے۔ اچھا، اور دوسری غفلت یہ ہے کہ وہ حالت نماز کے اندر ہے لیکن اسے معلوم نہیں ہوتا وہ کر کیا رہا ہے۔ نماز کے اندر ہوتے ہوئے بھی دکان میں ہوتا ہے، نماز کے اندر ہوتے ہوئے بھی گھر میں ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نماز، یعنی بہت ساری چیزیں ہمیں یاد ہی، بھولی بسری چیزیں یاد ہی نماز کے اندر آتی ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ہمیں یاد نہیں آ رہی تھی، نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے وہ یاد آ جائے گی، اب ذہن اسی طرف لگ جائے گا۔ اور یہ بھی کہ اللہ سے ہم باتیں کیا کر رہے ہیں، ہم نماز کے ترجمے سے، اس کے معنی سے، اس کے مفہوم سے ہم واقف نہیں ہوتے۔ ہم دعا پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں، ہم اللہ سے سوال کیا کر رہے ہیں۔ ہم سجدے میں گرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن یہ ذہن میں ہی نہیں ہوتا کہ ہم جب وہاں جا کر یہ پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، کہ اللہ تو بہت ہی بلند ہے اور اونچے رتبے والا ہے اور تو پاک ذات ہے، یہ سجدے میں کیوں جا کر کے ہم نے کہا، خود کو جھکا کر اس کی بلندی بیان کر، اس کی بلندی بیان کر۔ دیکھیے انسانی جسم میں، جیسا کہ زرداری اپنا گردیوی صاحب، جی ماشاءاللہ، کے ساتھ زرداری منہ سے نکل گیا، جی شاہ صاحب، گردیوی صاحب نے جیسے فرمایا، یہ انسان کی معراج ہے کہ وہ اپنا ماتھا رب العالمین کے حضور زمین پہ ٹکا دیتا ہے۔ اب زمین سے نیچے ہم جا نہیں سکتے، اور جو انسان کے جسم میں مقدس ترین حصہ تھا وہ تھا جبین، جی، ہم نے اس جبین کو، اور ہم عزت کے معنوں میں ناک کا بڑا استعمال کرتے ہیں، ناک نہ کٹا، فلاں کی ناک کٹ گئی، عزت خراب ہوگی، ناک کٹ گئی۔ تو یہ دونوں چیزیں، اور یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، ظالم لوگ، جب وہ کسی کو سزا دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں زمین پہ ناک سے لکیریں نکال، یعنی یہ انتہائی تذلل ہے جی اس کے لیے۔ تو انسان راضی خوشی، بجائے اس کے کہ وہ اس کو کوئی سزا سمجھے، بلکہ بڑے فخر کے ساتھ ایک مسلمان اپنی ناک اور اپنی جبین یہ زمین پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ دیکھ میں کتنا نیچا ہوں اور تو کتنا بلند ہے، ماشاءاللہ، سبحان۔ اور یہی چیز وہ رکوع میں کہتا ہے سبحان ربی العظیم، جب وہ جھک جاتا ہے۔ یہ جھکنا بھی ایک کمزوری ہے جی، اور اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، بے شک ایسا ہی ہے۔ جب وہ جھکتا ہے تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے کہتا ہے سبحان ربی العظیم، اللہ میں تو جھک گیا، تو ہر پستی سے پاک ہے، سبحان، تو عظمت والا ہے، رفعت اور بلندی تیرے لیے ہے، رفعت اور بلندی تیرے لیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے حضور، جب وہ اصل جو سوال تھا کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو نمازوں کے وقت سے بے خبر رہتے ہیں اور نمازوں کے اوقات کا خیال نہیں رکھتے، نماز کے اندر رہتے ہوئے نماز میں نہیں ہوتے، اور تیسرا وہ جو مناجات رب العالمین کے حضور پیش کر رہے ہیں وہ اس سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، طوطے کی طرح رٹی رٹائی باتیں ہوتی ہیں، اور اس دعا میں پھر لذت اور لطف اور توجہ اور خشوع اور خضوع پیدا ہی نہیں ہوتا۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ جب فقیر کو یہ نہ پتا ہو کہ میں غنی سے مانگ کیا رہا، ہاں بہت اچھی بات، بہت اچھی بات، تو اس سے پہلے یہ تو پتا ہو تاکہ اس کے پھر اپنی ضرورتیں بیان کرنے کا اسے سلیقہ بھی آئے اور پھر رب العالمین کو دینے میں مزہ۔ کیا بات ہے، بہت عمدہ بات کی۔ سب نماز خالق اور مخلوق کے درمیان، فرد واحد وہ بھی واحد، تو پھر یہ باجماعت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اجتماعیت جو ہے ایک اپنا اثر ڈالتی ہے، انفرادیت کی اپنی اہمیت ہے جی، لیکن وہی انفرادیت جب اجتماعیت میں تبدیل ہو جاتی ہے تو اس میں طاقت و قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کی ہے کہ ایاک نعبد، عبادت کرنے والا مثلاً اکیلا آدمی ہے تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ایاک نعبد، تو وہ اصولی طور پہ اپنے آپ کے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو ملا کے تو
تو اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ درخواست پیش کر رہا ہے، تو اس کی ایک قوت ہوتی ہے اور ایک اس کا درجہ ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس کی پابندی فرماتے تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر آپ سختی بھی کرتے تھے، ان کو مطلب ترغیب کے طور پہ بھی کچھ فرماتے تھے کہ اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو تو میں جو ہے نا سب کو جو ہے نا مسجد میں جمع کر کے تو آگ لگا دوں پیچھے جو ہے نا۔ تو گویا کہ اس طریقے سے اس کی اہمیت ہے۔ اب وہ کچھ مجھے اختلاف کر رہے تھے تو میں نے کہا حسن اختلاف بھی ایک چیز ہے۔ نہیں تھا وہ، تھوڑا سا میرا خیال ہے یہ حدیث بیان کرنے میں تھوڑا سا بھول ہوئی ہے ان سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ان کو مسجد میں جمع کر کے آگ لگا دیتا۔ اچھا، آپ نے فرمایا کہ میں مسجد میں اپنی جگہ کسی کو مقرر کرتا، یعنی وہ نماز پڑھائے، اور میں جا کر کے ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا۔ اچھا، گھروں کو آگ، ٹھیک ہے، وہ وضاحت جو حضرت صاحب نے وضاحت کی ہے تو یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے بھی وہی بات کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ ان کے گھروں کو آگ لگا، آدمیوں کو آگ لگا۔ اچھا ٹھیک، حضور یہ سوال اچھا ہے، لیکن مسجد میں آ کے جلیں گے تو مسجد تو ساتھ جلے گی۔ مسجد میں مطلب لوگوں کو بلا لیا جائے اور پیچھے گھروں کو آگ لگا۔ کہنے کا مقصد ہے کہ نماز ضروری ہے، اس کو آپ میں سے کریں، ورنہ نماز کی اہمیت ہے اصل بات۔ ٹھیک ہے۔